حافظ صاحب جے یو آئی کے اندر کیا کوئی جے یو آئی کے اندر آپ کوئی چیلنج کرنے جا رہے ہیں مولانا کی صدارت کو، مولانا کی امارت کو؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے، چیلنج کی بات تو یہی ہے کہ ہم نے بات کی ہے، ہم نے اداروں میں بات کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ظاہر ہے کہ جب ایک دفعہ میں نے بات شروع کی تو آپ نے دیکھا کہ دوسرے نمبر پہ بھی کوئی بولنے لگا، تیسرے نمبر پہ بھی کوئی بولنے لگا۔ اس لیے جماعتوں میں تو یقیناً وہ لوگ موجود ہیں، لیکن اپنی پارٹی کے حوالے سے یقیناً وہ صبر و تحمل سے کام چلاتے ہیں، لیکن جب بالکل پانی سر سے اونچا ہو جائے تو پھر بولنے لگتے ہیں۔ یقیناً اداروں میں بھی بولیں گے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی تنظیم کے حوالے سے کوئی ہم الگ گروپ نہ بنائیں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے جو دستور ہے ہمارا، جو مفتی محمود رحمہ اللہ کے دستور ہے، اس کے مطابق الیکشن ہو۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں، زید آتا ہے، بکر آتا ہے، جو ادارے آتے ہیں وہ فیصلہ کریں۔ میں نے آپ کو ایک مثال بھی بتا دی کہ اگر ہمارا اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس میں فیصلہ ہوتا ہے باضابطہ طور پر کہ مولانا الیکشن میں حصہ لیں، صدارتی الیکشن میں، اور جو ہی اجلاس ختم ہوتا ہے ایک فون آتا ہے، اور فون کے بعد جو ہے اس اجلاس کے فیصلوں کو اگر نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر یقیناً وہ فیصلے جو اداروں میں نہیں ہوتے۔ اور ہمارے بعض حافظ صاحب، مولانا کو میں یہ سمجھوں کہ مولانا کو آپ لوگ چارج شیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے پارٹی فیصلوں سے انحراف کیا اور پارٹی کو ایک مفرور، مطلوب، سزا یافتہ شخص کا ترجمان بنا دیا، یہ آپ چارج شیٹ کریں گے ان کو؟ ضرور، یقیناً ہم بات کریں گے، اور یہی بات کی ہے، یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کی ہے، جہاں تک ہماری دسترس ہے ہم وہاں پر بات کریں گے۔ اب جو ہمارے ادارے تھے، جس طرح مولانا گل نصیب صاحب خود خیبر پختونخوا کے امیر تھے، ان کو جس انداز میں نکالا گیا، ان کے سینٹ کے حوالے سے جو جماعت نے فیصلہ کیا تھا، جس انداز میں ان کو روکا گیا، یہ تمام چیزیں باقاعدہ ریکارڈ پر ہیں، اور یہ خیبر پختونخوا کے دوستوں نے تفصیلاً کل آپ کے پروگراموں میں یہ ساری باتیں کی ہے، ان لوگوں کے نام بھی لیے ہیں، انہوں نے جو پیسے دیے ہیں وہ بھی لیے ہیں، جنہوں نے وہ تقسیم کے لیے، یہ تمام ریکارڈ پر اب انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں۔ میں نے تو صرف اصولی طور پر وہ بات کی ہے جو دستور کے مطابق ہونی چاہیے۔ دستور کے مطابق آپ نے ساری باتیں بتا دیں، پارٹی فیصلوں سے انحراف کیا، پارٹی کو ایک مفرور شخص کا ترجمان بنا دیا، مولانا خود ان کے ترجمان بن گئے۔ چارج شیٹ جب آپ کریں گے تو کون سے 6، 8، 10 پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو چارج شیٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کی امارت چیلنج کی جا سکتی ہے، اور ان کے خلاف آپ کی جو مجلس شورا ہے اس میں عدم اعتماد لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو تمام باتیں جمعیت کے اداروں میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اور اب بھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دستور ہے، اور اس دستور پہ مکمل طور پر عمل درآمد ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے یقیناً جمعیت علماء اسلام کے جو بنیادی اصول تھے جس کے مطابق اس جمعیت کو تشکیل دی گئی ہے، اور اس میں وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا اور پوری زندگیاں گزار دی ہیں، ان کے رائے کو اہمیت دی جائے، اور اس حوالے سے یقیناً وہ جو نئے لوگ ہیں جو صوبہ سرحد میں ہماری حکومت آنے سے کے بعد جو لوگ جس انداز میں متمول اور طبقات آتے رہتے ہیں، اور وہ تو ہر جماعت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کاف میں کوئی جاتا ہے، کبھی چین میں جاتا ہے، اور پھر وہ تمام طبقات جن کے باقاعدہ خیبر پختونخوا۔ ایک اور مولانا جو صاحب آپ پوچھیں، پھر میں ایک اور سوال آیا میرے ذہن میں۔ نہیں، مفتی محمود مولانا مفتی محمود جو ان کا نظریہ تھا یا جو پالیٹکس تھی، آج تو پیسہ جو ہے وہ نظریہ ہے آپ کا، اصولی موقف تو کوئی رہا نہیں، وصولی جس سے مرضی ہو جائے، کبھی اتنے پیسے دے دیں، کبھی اتنے پیسے دے دیں، کبھی پرویز لائی اور شجاعت کے گھر جا کے گھٹنے ٹیک دیں، کبھی نواز شریف کے کندھوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں، لے کے رہیں گے، دے کے رہیں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اب دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو دس۔ آپ کا ابھی پارٹی جو ہے ان کے نیچے سے سرک رہی ہے، یا آپ ابھی صرف تیل دیکھو اور اس کی دھار دیکھو کا منظر پیش کر رہے ہیں؟
دیکھیے پارٹی نہیں سرک رہی ہے، نہ ہم سرک رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصولی طور پر جن کا مطمع نگاہ عہدے ہوتے ہیں، جن کا مطمع نگاہ بقول آپ کے پیسے یا چمک ہوتی ہے، پھر وہ اسی طرح توجہ دیتے ہیں. ہم نے واضح طور پر بتایا نہ ہمیں عہدے چاہیے، اور یہ عہدہ انہوں نے لیا سر و چشم، ہم ایک ورکر کی حیثیت سے موجود ہے. اسی طرح ہمارے دیگر ساتھی ہیں، اور ہم نے یہ آپس میں عہد کر رکھا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس میں جماعتی سطح پر جو ہم کسی الگ گروپ بنائیں. حافظ صاحب ابھی گروپ نہیں آپ نے بنانا، گروپ کی بات نہیں ہو رہی. گروپ آپ لوگ تو چارج شیٹ کرنے جا رہے ہیں، عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں، اور مولانا کو میرا خیال ہے کہ آپ لانا چاہ رہے ہیں چارج شیٹ کر کے کٹہرے میں کہ جناب آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں، ان کا جواب دیں. ان میں جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو نیب نے نوٹس ایشو کیا ہے اور جو جائیداد کی تفصیلات ہے وہ بھی کچھ جو بزرگ رہنما ہیں JUI کے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا سے کہ ان میں کتنی حقیقت ہے. مجھے صرف یہ بتائیں ابھی فوری طور پہ سینٹ کا الیکشن آنا ہے، بلوچستان سے پارلیمانی پارٹی ہے JUI کی اور ایک ہے KPK سے خیبر پختونخوا سے، تو وہاں پہ جو پارلیمانی پارٹی ہے MPAs ہیں وہ مولانا شرانی صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور کیا وہ مولانا کے کہنے پہ استعفے کی طرف جائیں گے؟ اور سینٹ کا امیدوار کون امیدوار اتارے گا؟ آپ لوگ اتاریں گے یا مولانا اپنے دستخطوں سے جاری کریں گے؟ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں بھی جو سینٹ کا امیدوار آنا ہے وہاں پہ بھی آپ کو ایک سیٹ ملنی ہے، وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کس طرف جائے گی؟ صابر بھائی یہی بات میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ اگر PDM ہے اور اگر مولانا صاحب اس کے سربراہ قابل احترام ہے، اور اگر ان سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور سارے استعفیٰ اپنی پارٹی کی بھی انہوں نے لے رکھے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے MPs جو ہمارے ہیں ان کی بھی استعفیٰ لے رکھے ہیں، قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے بھی لے رکھے ہیں، اور تمام تر اپوزیشن کو جو ہے انہوں نے جمع کر رکھا ہے، 11 جماعتیں یا 10 جماعتیں ہیں، اور ان کو کہا کہ ہم استعفیٰ دیں گے، اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے. تو آپ مجھے بتائیں پھر یہ تھوک کب چاٹیں گے اور پھر کس طریقے سے سینٹ کے اس میں لیں گے؟ یہی تو بات ہے کہ آپ کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں. یہی بات مولانا آپ کی پارٹی کا کوئی اجلاس ہوا ہے جس میں یہ استعفوں کے بارے میں بات ہوئی ہو؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، استعفوں کی بات نہیں ہوئی ہے. تو پھر یہ MPAs البتہ یہ ہے کہ البتہ یہاں بلوچستان میں ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم نے مولانا صاحب کو استعفے لکھ کے دے دیے. ٹھیک ہے، یہ صوبائی امیر نے مجھ سے ذکر کیا تھا. جی ہاں. تو اب جو سچویشن تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد ابھی تو تبدیل نہیں ہوئے ہیں نا، ابھی تو تبدیل ہونی باقی ہے، کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی کہ جب پیپلز پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گی تو ویٹو پاور تو ان کے پاس ہے. تو یہ جو PDM نے اب تک جو فیصلہ کی استعفوں کا یہ تو معلق ہے، یہ تو ہوا میں ہے، یہ اس وقت ہوگا جب ایک اور بات بھی بتائیں، پیپلز پارٹی بھی فیصلہ کرے. جی ایک اور بات بھی بتائیں، مولانا جب گئے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملنے تو کیا انہوں نے جانے سے پہلے پارٹی کو اعتماد میں لیا یا واپس آ کے پارٹی کو بتایا کہ میری ملاقات ہوئی ہے اور یہ امور ڈسکس ہوئے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اس وقت 3 لوگ گئے تھے. مولانا تھے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تھے، جناب اکرم درانی صاحب تھے، یہ 3 لوگ گئے تھے. البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ حضرات ملے تھے، تو جو باتیں تھیں ان میں سے جتنا انہوں نے مناسب سمجھا وہ ساتھیوں کو بتایا. تو کیا کوئی خاص بات بھی بتائی تھی؟ بس یہی باتیں ہیں کہ ہم نے ان سے یہ بات کی، یہ گلے کیے، یہ شکوے کیے اور ان سے بات کی. باقی بات تو حیدری صاحب نے بتا دی تھی، وہ تو پریس کو انہوں نے بتا دی کہ باجوہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو نواز شریف کے خلاف ہے، آپ لوگ درمیان میں کیوں پڑے، جس کی تردید باقاعدہ آ گئی تھی. اور پھر میرے خیال میں حیدری صاحب بھی اپنے بات سے ہٹ گئے تھے. تو وہ باتیں جو خود انہوں نے کی تھی حیدری صاحب نے، وہ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے
کہ تفصیلات ان کے پاس ہوں گی. اور چودھری شجاعت صاحب کے ذریعے اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ذریعے جو مذاکرات کر رہے تھے وہ پارٹی میں کبھی آئے زیر بحث کہ جناب ہم کن کن سے ملے اور کیا کیا کرنے گئے تھے؟ جی اس میں تو صرف یہ بات سامنے آئی تھی، پارٹی میں نہیں بلکہ میڈیا میں جو سامنے بات آئی ہے، پارٹی کو بھی پتہ چلا اور میڈیا میں بھی یہ بات مولانا نے کی ہے کہ جو لوگ ملاقات کے لیے آئے تھے انہوں نے جو چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کو درمیان میں ڈالا تھا، انہوں نے جون تک کی مہلت مانگی تھی عمران خان کو ہٹانے کے لیے، مقصد حاصل کیے بغیر مارچ پر اپنے پھر مارچ تک وہ آئے تھے کہ اب مارچ کو میں جو ہے نا ان کو نکال دیں گے، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے تھے کہ جناب ہماری کامیابی ہو گئی ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے رہے کہ امانت ہے، اور شجاعت صاحب بھی کہتے رہے، پرویز الہی صاحب بھی الحمدللہ دونوں باقاعد حیات ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ امانت کیا ہے اور اس امانت میں کیا صورتحال ہے. البتہ مولانا نے آن دی ریکارڈ بتا دیا تھا کہ ان اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں باقاعدہ طور پر مارچ یعنی گزرے مارچ کو جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر کے نے کی بات کی تھی، اور اس پہ ہم نے یقین بھی کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے. تو چودھری صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ پھر میں آپ کافی دیر سے خاموش ہیں. وہ تو میری تو پرویز الہی اور شجاعت حسین دونوں سے بات ہوئی ہے اس ایشو پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ویگ سی بات ہے، نہ کوئی ان کو کمٹمنٹ دی گئی تھی، نہ کوئی مارچ کی. اور یہ بھی آپ بھی حافظ صاحب آپ جہاں دیدہ انسان ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، آپ کی بڑی میں عزت کرتا ہوں. یہ کبھی ہوتا نہیں فوج کی سطح پر کہ کوئی کمٹمنٹ کی جائے اور اس کو آنر کیا جائے. تو پھر اس تو ایک سال ہو گیا نا. اصل میں مولانا کیونکہ چاروں شانے چت ہو گئے، ان کے دھرنے نے ناکامی کا منہ دیکھا جو کہ پہلے سے طے تھا، تو انہیں ایک فیز 7 کے لیے پرویز الہی شجاعت میں سے کسی نے کہہ دیا کہ جی ابھی 6 مہینے آپ رہنے دے، دیکھیں گے. یہ دوستوں کا خیال ہے کہ پھر نئے سرے سے آپ کی کوئی مطالبات دیکھیں گے. ادروائز وہ اس کی وہ پشتبانی اس کی وہ تصدیق نہیں کرتے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ابھی چلے جائیں اور 23 مارچ کو آ کے ہمارے سے استعفیٰ لے لیں. تو نتھنگ آف دی سارٹ. غلام حسین صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی یہ بات جس طرح آپ فرماتے ہیں تو پھر ISPR کیا کر رہی ہے، آپ کا یہ ادارہ کیا کر رہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی شخصیت PDM کے سربراہ برملا طور پر میڈیا میں یہ بات کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر ہمیں مارچ میں جو ہے باقاعدہ طور پر وعدہ کیا ہے کہ ہم عمران خان کو نکالیں گے، تو وہ لوگ خاموش بنے ہیں جو ہر معاملات پہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، جو ہر معاملات پر تصحیح کرتے رہتے ہیں. تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اتنے بڑے الزام کا جواب دیں اور یہ کہے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ بات ہوتی ہے. اور اس سے پہلے حیدری صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ جناب بریگیڈیئر خالد صاحب نے کہا ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، یہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تو ہمیں سوچنی چاہیے اور ان اداروں کو بھی سوچنی چاہیے کہ آج اگر نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر گالیاں دے رہے ہیں تو ان کو لانے والے کیا یہ فوج کے ادارے نہیں تھے؟ اور اس وقت جو الطاف حسین صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر جو کچھ کر رہے ہیں ان کو لانے والی فوج نہیں تھی؟ تو یہی ادارے کے لوگ ہیں جو ہر ایک کو دانا بھی ڈالتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وکالت کے بجائے یہ جو مولانا غفور حیدری صاحب نے یہ جو کہا کہ وہ بھی نواز شریف کے معاملے میں بیچ میں نہ آ پائے، تو اس کی 2 ٹوک تردید کی گئی ہے فوج سے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس میں سرے سے نواز شریف کی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی جو حیدری صاحب نے فرمایا. میں حیدری صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چودھری شجاعت کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. حیدری صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا شجاعت صاحب کے حوالے سے جو بات مولانا نے کی تھی اس کی تردید نہیں آئی ہے کسی سطح پر. بالکل ٹھیک ہے، اس کی بھی میں پتہ کرا لوں گا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. بالکل صحیح ہے، پتہ نہیں کرانے تک نہیں غلط